آج نا معاف کیجئے گا نیو جنریشن میری نظروں کے سامنے زیادہ ہے، زیادہ تر نوجوان میرے سامنے کھڑی، ایک چلن چل گیا ہے کس چیز کا؟ آتما ہتیا سوسائٹ، جی یہی بولتے ہیں نا انگلش میں؟ جی ہاں سوسائٹ، جی ہاں جو سنا وہی بول دیا میں، جی ہاں ہم تو اپنی زبان میں خودکشی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، سوسائٹ ہے نا، یہی جملہ ہے۔ تو بہت تیزی سے یہ چلن بڑھتا جا رہا ہے، کسی کی لاش پیڑ پہ لٹکی ملتی ہے، کوئی ندی میں جا کے کود گیا، بتاؤ کیا ہوا؟ کا بزنس میں لاس ہو گیا اس لیے مر گیا، کسی نے دھوکہ دے دیا اس لیے مر گیا، منچاہی دلہن نہ ملی اس لیے مر گیا۔ کیوں؟ تمہاری زندگی اتنی سستی تھی جو تم نے ایک کام کے نہ ہونے پہ پیڑ پہ لٹک کے گوا دی۔ کیا تمہیں بزنس کے لیے زندگی دی گئی تھی؟ کیا تمہیں ایک لڑکی کے لیے زندگی دی گئی تھی؟ کیا تمہیں ایک شوق کے لیے زندگی دی گئی تھی؟ رب نے یہ جوانی تمہیں اپنے سجدوں کے لیے دی تھی، یہ عمر رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے دی تھی، کیوں جا کے مر گئے؟ کل لاس ہوا بزنس میں اس لیے نقصان برداشت نہ کر سکا۔ خدا کی قسم جنہیں رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی موت کے قریب جانے کی تمنا نہیں کیا کرتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر خوشیوں کا سویرا جلدی ہو جاتا ہے تو غموں کے سویرے کو بھی دیر نہیں لگتی ہے، پھر اترتے چلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مصیبتیں آ جائیں تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا رب کریم ہے تو صحیح، اس کی چوکھٹ پہ آ کے تو بیٹھو، اسے آواز دے کے تو دیکھو۔ کئی بار نوجوان موت کو گلے لگا لیتے ہیں، کئی بار نوجوان حرام کے رستوں میں نکل جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیوی کا زیور خرید نہ سکے تو تم نے ایمانداری کی کمائی چھوڑ کر کے رشوت کا کام شروع کر دیا۔ اگر تم بچوں کے شوق پورے نہ کر سکے تو حرام کے راستے پہ کیوں چلنے لگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے بتا تو سکی کیا تیرا خدا رزاق نہیں ہے، یا تیرا خدا علیم و خبیر نہیں ہے، یا تیرے خدا کو تیری خبر نہیں ہے؟ اگر یہ نظریہ ہے کہ تیرے خدا کو تیری خبر ہے تو حرام کی طرف کیوں گیا؟ تو قدم اٹھا کے مسجد کی طرف چلا جاتا۔ اگر تیرا یہ نظریہ ہے کہ خدا رزاق ہے تو تم نے حرام رستہ کیوں لیا؟ تو دو قدم اٹھا کر کے مسلح پہ آ جاتا۔ خدا کی قسم رونا تیرا کام تھا، دینا تیرے رب کا کام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت عمدہ، واہ واہ، بہت عمدہ بھائی، واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ رونا چاہیے تھا، وہاں روئے نہیں، پردھان کی بیٹھک میں رو رہا۔ جی پردھان کی بیٹھک کوئی ہو تو برا نہ ماننا، ہاں یہ جتنے نام میں لے رہا ہوں مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، جی بطور تمثیل ہے۔ جی اگر آپ کہو کہ اپنا لو تو میں اپنا ہی لینا شروع کر دوں، جی لیکن میرا نام تھوڑا ٹف پڑ جاتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے نام لے کے ہے نا۔ 3 سال تک زید اور بکری پیٹے گئے مدرسے میں، ہاں جی، اور پتہ یہ چلا کہ اب بھی وہی پیٹے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو ابھی تک انہی پہ لٹ چل لیا مدرسے میں، تو بس جو ایزی ہوتا ہے نا آسان وہی نام۔ پردھان کی بیٹھک میں حضرات میں گزارش کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں شہزادے سرکار مخدوم سمنہ حضور سید خلیق میاں یا رسول اللہ۔ ابھی پوری نہیں نکلی، اب میں بتاؤں کیسے نکلے گی۔ یہ معتبر شخصیات اور مقبول بارگاہ الہی شخصیتیں یقیناً ان میں ہوں گی، تشریف فرما۔ میں دعا کروں گا یہ آمین کہیں گے، اگر ان کی آمین مقبول ہو گئی تو سمجھنے بیڑا پار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک جس نے سب سے زور سے تیرا نام لیا آج کی رات کے سب سے اسے حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ جو اس سے زیادہ زور سے تیری تسبیح بیان کرے، تیرے محبوب کو پکارے، اللہ آج کی رات کے سب سے اسے ماں باپ کے ساتھ عمرے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین زور سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آمین کہنے کے لیے یہ ہے آپ کو کہنا تھا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آمین ان کو کہنا ہے، دعا میں کر رہا ہوں، آپ اپنے عمل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ جو اس سے زیادہ زور، جو سب سے زیادہ زور سے تجھے پکارے آج کی رات کے صدقے وہ سوئے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہے نا؟ واہ واہ۔ پردھان کی بیٹھک میں جا کے کہہ رہا پردھان کیا بتائیں، 2 مہمان آ گئے اور آٹا نہ تھا نا تو پھر میں تمہاری طرف آ گیا۔ تو اب پردھان پوچھ رہا 3 بیگھے وہ تھی بیچ لی، ابا کی 4 بیگھے ملی تھی وہ بھی بیچ لی۔ بھئی اس کے پوچھنے کا مطلب ہمدردی نہیں، یہ ذلیل کر رہا ہے،
یہ ذلیل کر رہے ہیں. اتنے پیسے وہاں ملتے ہیں، ان کا کیا کرتے ہو؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا زمیندار بنا ذلیل کیے دے نہیں سکتا. اگر دے دے گا تو بعد میں ذلیل کرے گا. صرف ایک تیرے میرے رب کی ذات ہے جہاں نہ دینے سے پہلے ذلیل کیا جاتا ہے، نہ دینے کے بعد ذلیل کیا جاتا ہے. اور بڑے سے بڑا سخی آج تم چلے جاؤ، ایک بار تمہیں آٹی کا چاول بوجھا دے دے گا. اب تو پردھانیوں کے اصول ہمارے بڑے خراب ہیں. ہاں 365 دن بیٹھ کے کہہ رہا پردھان جی یوں ہے، پردھان جی یوں ہے. پورے دن میں معلوم ہے اسے یہ پوری طوطے کی طرح پڑھنے کے بعد 2 کپ چائے مل جائے ہے نا. کتنے کپ؟ ہاں پردھان تو نہیں ہے سارے یہاں پہ، وہ بھی نہیں ہے جو فری کی چائے کے لیے پورا دن خراب کرتے ہوں گے. محنتی لوگ بیٹھے نا تو پھر بولے ماشاءاللہ. ہاں تو شام تک بیٹھے گا، 365 دن ایسی گلا دے گا. سوچ رہا ہو سکتا ہے ایک آدھ بیسا نام کرا دے، ہو سکتا نام کرا دے. ایک بیسے کے چکر میں 365 دن گلا دیے. اللہ کے بندے خدا کی قسم ہم تاج الشریعہ والے ہیں. بریلی شریف میں سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا تھا آج کیا بھیڑ لگتی ہے مسافروں کی، آج کتنے چاہنے والے ہوتے ہیں. آج تو بی جے پی کی طرح پیر بھی پیسوں پہ مرید خرید کے لاتے ہیں. آگے بھی جھنڈا پیچھے بھی جھنڈا، آگے بھی ڈنڈا پیچھے بھی ڈنڈا، پائے پائے کرتے چلنا تاکہ پتہ چلے کوئی آ رہا ہے. آج تجھے ایک پیر ایسا دکھا دوں خدا کی قسم جو گلیوں سے گزرتا تھا، اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، عاشقوں کی بھیڑ سیلاب کی طرح آ جایا کرتی تھی. ہم نے ان کی چوکھٹ پہ دیکھا ہے جو لوگ بریلی شریف آتے تھے مسافر کے لیے، دھکا نہیں دیا جاتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، مسافہ کرتے تھے. پھر حضرت فرماتے تھے لوگ چلے گئے کہ ہیں مولانا عاشق کہتے تھے یا کوئی یوسف بھائی وغیرہ کہتے تھے حضرت ابھی کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جلال آتا تھا، کیا کر رہے ہیں؟ کا زیارت کر رہے ہیں. بڑی گرجدار آواز میں بڑھاپے میں بھی ایسے کہتے تھے اگر یہاں کھڑے رہو گے تو بچوں کے لیے حلال روزی کہاں سے لاؤ گے؟ جاؤ مسافہ ہو گیا ہے، اب جا کے بچوں کو حرام کے لقموں کا انتظام کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حلال کے لقموں کا انتظام کرو. واہ واہ واہ، یہ درد ہوتا ہے حلال لقموں کا، کیا بات ہے. فکر ہوتی ہے. واہ واہ واہ. خیال کیجئے گا کسی کا وقت اپنی بیٹھک پہ ضائع نہ کرنا. ہاں اتنا وقت وہ نکل کے بچوں کے لیے روزی تلاش کرے گا. خدا کی قسم کم سے کم بچوں کو حلال کی روٹی تو کھلا سکے گا، کیا بات ہے. حلال کی روٹی کھلا سکے گا. اور جب لقمے حرام کے ہوں گے تو پھر نہ ولی کا احترام ہوگا، نہ عالم کا احترام ہوگا، نہ حافظ کا احترام ہوگا، نہ باپ کی عزت ہوگی، نہ ماں کی قدر ہوگی، نہ رشتے پہچانے جائیں گے، نہ خون کی شناخت. یہ صرف حرام کے لقموں کا نقصان ہے اتنا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں. تو بیٹھے رہنے سے بہتر ہے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے نکلیں. ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں مانگنا نہیں آیا، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے. ہاں ڈھنگ ہونا چاہیے، ایسے تو نہیں مانگا جاتا. سنو تاریخ میں بہت بڑا نام، بہت بڑا نام حضرت حبیب اجوی کا ہے، بہت بڑا نام. ایک دور ایسا تھا کہ یہ بہت بڑے شرابی تھے. معاف کیجئے گا ایک بات یہ کہہ دوں، کوئی بندہ اگر گناہ سے توبہ کر لے تو خدا کی بارگاہ ہمیں تو بخشش ہو جاتی ہے، بندے معاف کرنے تیار نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر کے مسجد میں آ جائے تو جو 5 ٹائم کے ہیں نا وہ دیکھ کے اچھے سوچ میں کھا کے بلی حج کو چلی. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اور وہ اتنا بے نیاز بھی ہے کہ اگر وہ شیطان کی لاکھوں برس کے سجدے منہ پہ مار سکتا ہے، تیرے پاس تو 20-25 سال کے ہی ہے. اکڑ کس بات کی ہے؟ اترانا کس بات کا ہے؟ اگر رب نے سجدوں کی توفیق دی ہے تو مقبولیت کی دعائیں بھی مانگا کرو، روتے رہا کرو مالک میں جیسا کر پا رہا ہوں بس یہ میری اوقات ہے، اللہ کمی رہ جائے تو معاف کر دینا. یہ کہہ کے اپنے سجدوں کی مقبولیت کے لیے دعائیں کیا کرو. یہ نہیں ہے نماز پڑھ کے نکلے تو کہہ رہا پوچھا کیوں نہیں تھا، اچھن کیوں نہیں تھا، چمن کیوں نہیں تھا. اس سے ہمدردی نہیں، اس سے تو یہ چاچا لوگوں کو دکھائے کہ تو 5 وقت کا نمازی ہے. جس سے ایک وقت کی چھوٹ گئی ہے اس کو لوگوں پہ عام کر کے بتاؤں کہ اس نے نماز
نماز چھوڑ دی ہے۔ نہیں خدا کے بندو ذرا اعمال کا بھی خیال کیا کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ حضرت حبیب اجمی کی آپ تاریخ پڑھیے، بہت بڑے سود خور تھے، اتنا بڑا بزنس سود کا اتنا بڑا کاروبار کہ بنا سود کے ایک لقمہ کبھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ پھر رب نے دل بدلا ہے، رب نے توفیق دی ہے، توبہ کر لی ہے۔ جب توبہ کر لی ہے تو پوری زندگی حرام کا کاروبار تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، حلال کا رزق سنگ ہو گیا ہے، پریشانی ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب بندے حق کی راستے میں چلا کرتے ہیں تو بھی امتحانات آیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے تو پھر رب کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے تجھے فاقے رکھ کے آزمایا جا رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرے شوق ختم کر کے آزمایا جا رہا ہو۔ یاد رکھیے گا خدا کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ امتحان صرف غریب کا نہیں ہوتا ہے، امتحان اس سے زیادہ مشکل امیر کا ہوا کرتا ہے۔ جب خدا دولت دیتا ہے تو امتحان بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، جب نفس کی بات آتی ہے تو دولت میں آگ لگائی جاتی ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تب بندہ زکات کا انتظار کیا کرتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، فون آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں رمضان میں حضرت جی بتاؤ بہن کو زکات دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بات یہ نہیں ہے کہ اسے زکات لگتی ہے کہ نہیں، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے سگا بھائی ہوتے ہوئے صرف رمضان میں بہن کی غربت یاد کیوں آ رہی ہے؟ تو کیوں بھول گیا جب رمضان سے 6 مہینے پہلے برسات کا موسم آیا، سگی بہن پنی کے نیچے بیٹھ کر کے بچوں کو وقت گزارتی رہی، اس وقت تیری دولت کہاں گئی تھی جب تیرے گھر کے اندر دولت تھی؟ آج تجھے رمضان میں بہن کی غربت یاد آ رہی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر اپنے کمزور ہو جایا کریں تو رمضان کی زکات کا انتظار نہ کیا کر۔ اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے تو جو پیسہ تیرے بچے کھا رہے ہیں اسی پیسے کو اٹھا جا کے بہن کی گود میں ڈال دے۔ خدا کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا تو شاید تیری زکات پہ اتنا ثواب نہ ملے جتنا بہن کی مدد کرنے پہ اللہ تجھ کو ثواب عطا کرے۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہم زکات دینے کے لیے بہن کو رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اترانا مت اللہ نے پیسہ دیا تو سن، عمارتوں کی بلندی یہ تکمیل دین کا سبب نہیں، پکے مکان یہ مضبوطی ایمان کی دلیل نہیں۔ مجھے یاد آتی ہے ایک بات، جب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کہا مالک بیٹا دیا گیا، پھر دایا کہاں سے لاؤں گا؟ آواز آئی تھی پریشان مت ہو محبوب، ہم نے بھیجا ہے، دایا بھی ہم بھیجیں گے۔ کون ہوگی؟ کہا بڑی غریب سی ہوگی، سواری کمزور ہوگی، اس کی حویلی بھی کچی ہوگی، لیکن عبد المطلب پریشان نہ ہونا، حویلی کچی ہوگی ایمان پکا ہوگا۔ حویلی کچی ہوگی ایمان، ہاں تو یاد رکھیے گا آپ کتنی اونچی عمارتیں بنا لیں اس سے رتبوں میں فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ 4 دن باتیں ہوں گی، یہ فلاں سیٹ کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں سیٹ کی بلڈنگ ہے، اور اگر اس بات کا انجام دیکھنا ہے قبرستان جا کے دیکھو جہاں آج تم نے تماشے لگا رکھے۔ ہاں قبروں کا احترام لازم ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، شروع سے آخر تک مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا ہے، ہم کود کے جواب بھی دے دیتے، کیا یہ مسلک اعلی حضرت ہے؟ خود مجھے بتاؤ، ابھی انٹری آپ کے گاؤں میں ہوئی، گانوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھنا مشکل تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا عرسوں کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ کیا بزرگوں کی محفل کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ اجازت دیتا اور اگر دستور اس کا یہ نہ ہوتا، خدا کی قسم تو میں صاحب مزار کے مزار پہ جاتا، آواز دے کے باہر بلاتا، تیرا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے کے پوچھتا، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا مزار یوں ہی بنا ہے کہ تم نے قبرستانوں کی بے حرمتی کی تھی، یا تم نے زندگی میں میلے کیے تھے، یا تماشوں میں وقت کاٹا تھا، یا بیٹیوں کے ساتھ جھولے جھولے تھے؟ ان کے مزار سے آج بھی آواز آئے گی، نادان کیا بات کر رہا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے زندگی خدا کے نام کر دی ہے، تو خدا نے کائنات ہمارے نام کی ہے۔ ہاں واہ واہ، یاد رکھیے گا بچنا کوئی نہیں ہے، جو ترازو لگے گی نا ایک ایک تولا جائے گا، ایک ایک تولا جائے گا۔ اور اگر کوئی تمہیں جھوٹی جنت بانٹ کے گیا ہے نا، اس کا ٹکٹ، اس کا نمبر مجھے بھی دینا، مجھے بھی اس سے فری کی جنت چاہیے۔ میں نے تو یہ پڑھا جنت بڑی مشکل ہے جی، فری بانٹنے والے مل جائیں تو مجھے بھی دو۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی میرا نبی غاروں میں جا کے آنسو نہ بہاتا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی
جنت بہت مشکل ہے، دل دکھ رہا ہے۔ آج حالات کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فلسطین جو قبلہ اول بیت المقدس جہاں سے میرے نبی نے معراج کے لیے اڑان شروع کی، اس زمین کو آج مسجد اقصی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے بتا رہے تھے لوگ، بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ پورا پاکستان ہے۔ میں نے کہا عمل سے تو پاکستان نہیں لگتا۔ ڈاکٹر اقبال کی بات یاد آ رہی تھی، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کرو برداشت، اب میری بات ہے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، بس اتنا میری بات سن لیں۔ اس ارض مقدس کی کہانی دنیا اخباروں میں پڑھ رہی ہے، ان کے بیانات آتے ہیں۔ جانتے ہیں جب انٹرویو میں کسی نے ایک بچی سے پوچھا تھا کہ تم ہر وقت نقاب میں کیوں رہتی ہو، اس نے کہا تھا ہم سوتے بھی نقاب میں ہیں۔ کہا کیونکہ پتہ نہیں کب اسرائیل کا بم آئے اور ہماری عمارت کو گرا دے اور لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے، خدا نہ کرے ہمارے جسم پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ وہ بھائی، اسے حیا کہتے ہیں اور اسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ ان ماؤں کے تقدس کا صدقہ ہماری ماؤں کو عطا کرے۔ ہاں، اس نے کہا تھا اس لیے نقاب پہن کے سوتے ہیں کہ کہیں لاش بن کے ہم اٹھائے جائیں، ہمارے بدن پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ذرا سوچو تو صحیح، وہ تو لاش کی تیاری بھی اتنی پکی کر کے بیٹھی ہے کہ بدن پہ غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے، جن کے گھروں کی عمارتیں اور بلڈنگیں بڑی مضبوط ہیں، آج ان کے بدن کے کپڑے ان کے بدن کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف کہنے سے کوئی کنیز فاطمہ ہو سکتی ہے؟ کیا صرف بولنے سے کوئی کنیز فاطمہ ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جاگر ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، خاص ہو کہ عوام ہو، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری ماں بد عمل ہونی چاہیے، میری ماں بد کردار ہونی چاہیے۔ ہر شخص ایسی ماں چاہتا ہے کہ لوگ جس کے کردار کے چرچے کریں، جس کی بادشاہی کی باتیں کریں۔ وہ بھائی ہمارے بس میں نہ تھا کہ ہم اپنی ماں کو بادشاہ پیدائشی بنا لیتے، لیکن اتنا تو بس میں ہے، اگر کوشش کریں گے تو آنے والی بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بادشاہ ماں دے سکتے ہیں، نیک ماں دے سکتے ہیں، تہجد گزار ماں دے سکتے ہیں۔ آج دنیا چیخ رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، مالک کیوں نہیں اٹھتا کوئی فلسطین کے لیے، کیوں نہیں آواز کرتا کہ کوئی فلسطین کے لیے؟ مجھے بتا کے اور آپ کو بھی بتا دوں، جس دن صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، دشمنوں کے سامنے کھڑا تھا، تو ایک یہودی نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تھا، کیا سوچ رکھے ہو صلاح الدین کا رب کا شکر ہے، رب نے اس کی فتح میرے ہاتھ پہ رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا صلاح الدین جتنا خوش ہونا کہ ہو لو، کچھ دن کے بعد پھر ہمارا قبضہ ہوگا، بیت المقدس پھر ہمارا ہوگا۔ تب صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا آج اگر تمہارا تھا، رب نے مجھے بھیج دیا ہے، پھر تم پہ جائے گا، پھر خدا کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ صلاح الدین ایوبی نے۔ توجہ ہے نا؟ کرو برداشت۔ کہا تھا کہ آج میں نہیں رہوں گا، کل پھر کوئی اور صلاح الدین آئے گا۔ تو جانتے ہو اس یہودی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا صلاح الدین قسم کھاتے اب قیامت تک اس قوم میں کوئی دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ ہم تمہاری قوم میں کوئی صلاح الدین پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کہا کیسے روکے گا؟ اس نے کہا کہ صلاح الدین پیدا ہونے کے لیے مائیں سیدہ زینب کی کنیز ہونی چاہیے۔ ہاں، اس نے کہا تھا صلاح الدین ہونے کے لیے بیٹے کو ماں کو رابعہ بصریہ کے دل کی چوکھٹ کا قربان کرنا پڑے گا، اور اس نے کہا تھا ہم تمہاری قوم سے یہ تقدس چھین لیں گے، اور انہوں نے چھین لیا۔ آپ لاکھ ٹوپی لگا کے نعرے لگاتے رہو، وہ چھین چکے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، وہ چھین چکے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، جو پوری قوم گانوں سے دور تھی آج ہر گھر میں گانے چل رہے ہیں۔ اور کیسے چھینے گا؟ اور کیسے چھینے گا؟ جس قوم کی بیٹی ایک بار غیر کی نظر پڑنے پہ اپنی آنکھیں نکال دیتی تھی، آج وہی بیٹی گھنٹوں گھنٹوں غیر کے ساتھ ہوٹل میں چائے پی رہی ہے۔ اور کیسے چھینے گا بتاؤ؟ یہ کالا کپڑا نقاب نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، چاہے 7,000 کا خریدو یا 70,000 کا خریدو، پردہ یہ نہیں۔
پردہ یہ ہے کہ ایک بھی کپڑا نہ ہو پھر بھی تیرے چہرے پہ غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، اسے پردہ کہتے ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ برا مت مانیے، یہ تماشا ہم نے کیا ہے۔ جو بیٹیاں 364 دن گھر میں تھی، ہم نے ایک دن جھولا لگا کر کے ان بیٹیوں کو بھی بازار میں لا کر، جن کو باپ نے کسی بہانے سے نہیں نکلنے دیا، تم نے میلے کے بہانے سے لا کے کھڑا کر دیا روڈ پہ۔ اور کیا کرو گے تم؟ اس سے بھی برے دن دیکھ لیتے امت کو۔ مولوی بولے تو یہ برباد کر رہے ہیں۔ پرانی سوچ ہے ہماری، یاد رکھیے گا زمانہ کتنی بھی ترقی کر لے، زمانے کو سکون حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے ملنا ہے۔ یہ لکھ لو میری بات، یہ سکون تبھی ملے گا جب زمانہ محمدی ہو، اس سے پہلے سکون نہیں ملنے والا۔ کیا دور نہیں دیکھے تم نے؟ پہلے داڑیاں تھی، پھر منڈی، پھر کٹی، ڈیزائن بنے، پھر چکٹیا بنی، اب پھر فیشن میں داڑھی پوری آ گئی۔ میں کہتا ہوں فیشن کے نام پر پوری داڑھی رکھتے ہو، کاش سنت کے نام پر پوری داڑھی رکھ لی ہوتی۔ برداشت نہیں ہو رہی نا باتیں؟ اب اس لیے سبحان اللہ کہنے کو بھی منہ نہیں چلے گا۔ مت بولو میں تمہاری سبحان اللہ کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اجر تم سے نہیں مدینے والے مصطفیٰ سے چاہیے۔ ہم نے انہی بیٹیوں کو لا کے بازار میں کھڑا کر دیا، دکھ نہیں ہمیں؟ بتاؤ کون سا باپ ایسا بے غیرت ہوگا جو یہ کہے کہ میری بیٹی بے پردہ رہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے؟ نہیں نا؟ ہوگا کوئی؟ بولو نہیں نا؟ ہر کوئی چاہتا میری بیٹی باحیا ہو، سب کی یہ تمنا ہوتی ہے میری بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے۔ او میرے بھائی، دین کی ذمہ داری صرف علماء کے کاندھے پہ نہیں، آپ کے کاندھے پہ، سب کے کاندھے پہ۔ یہ مت سوچو علماء سدھاریں گے، یہ سوچ کے کام کرو کہ جو دین کی ذمہ داری میری آئی ہے وہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، تاکہ قیامت میں اگر سیدہ کہ میرے بیٹوں نے دین کے لیے خون دیا تھا، بتا تو نے کیا دیا، تو کم سے کم کہہ دینا میں کچھ دے سکا نہ دے سکا، اپنی نسل کو مصطفیٰ کے در کا غلام بنا کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کم سے کم۔ اور کہتے جی کیسے سنواریں، کیسے روکیں؟ سرکار رئیس الاتقیاء حضور سرکار ویس مصطفیٰ واسطی ایک دن فرمانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب بڑا کام لگتا ہے نا اس علاقہ میں نے کہا جی، فرمانے لگے کوئی بڑا کام نہیں، اگر ہر بندہ صرف اپنا گھر سوار لے پورا زمانہ سنور جائے گا۔ ہر بندہ صرف اپنا گھر سوار لے، میں یہاں بولنے سے پہلے اپنا گھر سوار لے، اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھوں، تب دیکھو خدا کی قسم کتنی جلدی معاشرہ سنورتا ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میری قبر میں لیٹنا، آپ کو آپ کی میں لیٹنا۔